خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ خاموشی شہابیر کو چبھ رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو فائزہ ساری زندگی تنہا رہ جاتی۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھا کہ اذلان اس کے سارے دکھ درد سمیٹ لے گا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھا کہ ایک ساڑی کا پلو اس کے چہرے پر لگا۔ یہ خوشبو تو اس کے دل آویز کی تھی۔ اس نے جلدی سے ساڑی کا پلو ہٹایا اور دیکھا تو واقعی لال ساڑی پہنے، بڑے بڑے جھمکے کانوں میں ڈالے، آنکھوں پر آئی لائنر لگائے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے وہ آفت ہی تو لگ رہی تھی، مگر وہ اس کی پہنچ سے دور تھی۔ دل آویز کو شہابیر کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، مگر دل آویز کے دل میں کوئی احساس جگہ ہی نہیں۔ اس کا دل بالکل اسپاٹ تھا۔ اس نے شہابیر کے ساتھ جانے کا فیصلہ بھی اس نے صرف اذلان کی وجہ سے کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو اس کی محبت سے دور نہیں رکھ سکتی۔ جانتی تھی جب تک دل آویز شہابیر کے ساتھ نہیں جائے گی، اذلان فائزہ کو نہیں اپنائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہابیر کو اپنا آپ تو سونپ دے گی، مگر اس پر اعتبار کرنا اور اس کو اپنا دل دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ولیمہ اختتام کی طرف بڑھا۔ سب مہمان کھانا کھا کر جانے لگے۔ دل آویز نے کچھ لڑکیوں کو آواز دے کر فائزہ کو کمرے میں پہنچانے کے لیے کہا۔ فائزہ شہابیر سے ملی، بالکل اسپاٹ انداز میں۔ یہ دیکھ کر شہابیر کو بہت تکلیف ہوئی، مگر وہ جانتا تھا اس کی ناراضگی وقتی ہے۔ اذلان نے فائزہ کے آگے اپنا ہاتھ کیا تاکہ وہ اس کو اپنے کمرے تک لے جا سکے، مگر فائزہ نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ نظر انداز کیا اور لڑکیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ دل آویز شہابیر کے ساتھ جانے سے پہلے ایک دفعہ فائزہ سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر یہ سوچ کر رک گئی کہ آج اس کی نئی زندگی کی شروعات ہے، آج اس کو پرانی باتیں یاد نہیں دلانی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اذلان سے ملی اور خاموشی سے شہابیر کے ساتھ چل پڑی۔ اذلان جب کمرے میں گیا تو فائزہ ڈریسنگ کے آگے کھڑی ہو کر جویلری اتار رہی تھی۔ اذلان آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کو باہوں میں بھرا۔ فائزہ نے جھٹکے سے اس سے اپنا آپ چھڑوایا اور اس کی طرف مڑ کر بولی، آپ اگر اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، کیونکہ اب ہمارے بیچ میں ایسا کوئی رشتہ بچا تو نہیں کہ میں آپ کو نخرے دکھاؤں۔ انتقام اور بدلے کے رشتے میں محبت اور نخرے نہیں ہوتے، صرف بدلہ ہوتا ہے جس میں ہر حد سے گزرنا ہوتا ہے۔ میں نے صرف بھائی کی وجہ سے اس رشتے کو آگے بڑھانے کی حامی بھری ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو اپنے اس بدلے میں میرا جسم کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی نام نہاد مرد ہی ہیں جو صرف عورتوں کا استعمال کرنا جانتا ہے۔ آپ میں، بھائی میں اور آپ کے باپ میں کوئی فرق نہیں ہے، آخر خون تو اثر دکھاتا ہی ہے۔ اذلان کو اس کے باپ والے طعنے پر بہت غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فائزہ کو بالوں سے دبوچا اور اس کے کان کے قریب تقریباً دھاڑنے کے انداز میں بولا کہ مجھے اس انسان سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ میرا باپ ہے، نہ ہی میں اس کے جیسا ہوں۔ نکاح کے بعد کتنے ٹائم تک تم میرے پاس رہی؟ کب لگا تمہیں کہ میں اپنی ہوس پوری کر رہا ہوں؟ تم سے کتنی بار تمہارے جسم کو نوچا ہے؟ ہاں جواب دو۔ 1 منٹ تک اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اس نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ یہ دیکھے بنا کہ ڈریسنگ ٹیبل کا کونا اس کے سر میں گھسا ہے اور بہل بہل کر خون نکل رہا تھا۔ فائزہ دروازے کی طرف دیکھتی اذیت سے مسکرائی اور آنکھیں بند کر لی، یہ سوچ کر کہ شاید موت اس کو آغوش میں لے لے اور اس کو سکون آ جائے۔ شہابیر ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر دل آویز پر ڈالتا رہتا۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر باہر نکلا، دل آویز کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے ہاتھ دیا۔ دل آویز نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے خود باہر نکلی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شہابیر نے پھیکی مسکراہٹ لیے دروازہ بند کیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ دل آویز اس کو کمرے میں جاتی ہوئی دکھائی دی، وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ دل آویز نے سوچ لیا تھا کہ وہ پہلے سے ساری بات کلیئر کر لے گی۔ بات سنیں میری۔ شہابیر بولا، ہاں بولو۔ دل آویز نے کہا کہ میں آپ سے ساری باتیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا کہ کون سی باتیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے سارے حق دینے کے لیے تیار ہوں، سوائے محبت کے اور اعتبار کے۔ یہ نہیں ہوگا مجھ سے، کیونکہ اس دل میں آپ کے لیے نہ محبت ہے نہ نفرت، بالکل خالی ہے۔ شہابیر اس کی بات سن کر کرب سے مسکرایا اور بولا کہ مجھے صرف تمہارے جسم کی ضرورت نہیں ہے دل آویز، مجھے تمہارے دل پر بھی حکومت کرنی ہے، اور دیکھنا میں ایسے دوبارہ کر کے رہوں گا۔ تمہارا یہ دل دوبارہ صرف میرے نام پر دھڑکے گا۔ اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دل آویز اس کو جاتا دیکھتی رہی، پھر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی، چینج کر کے وہ سو گئی۔ رات کے 2 بجے اذان کمرے میں آیا، یہ سوچ کر کہ اب وہ سو گئی ہوگی۔ گھر سے غصے میں نکلنے کے بعد وہ ساحل پر چلا گیا تھا۔ اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اب وہ گھر آیا تھا، مگر یہ کیا، بیڈ تو خالی ہے۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف بڑھا تو فائزہ کو زمین پر بے ہوش پایا اور زخم سے خون رس کر فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ وہ بوکھلا کر آگے بڑھا اور اس کو باہوں میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اروہا شیرازی اس کو ایسا جاتا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ جب سے عالم شیرازی کے بارے میں ان کو معلوم ہوا تھا وہ کمرے کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ اوپر سے ان کے بچوں کے دکھ نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھیں، کسی سے بات نہیں کرتی،
زندہ رہنے کے لیے زہر مار کر 2-4 نوالے کھا لیتی۔ اذلان نے جب ان کو اپنے ولیمے کا اور دلاویز کی واپسی کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر دعا قبول ہو۔ خیر، وہ سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اذلان فائزہ کو لے کر جلدی سے ہسپتال کے اندر داخل ہوا اور ڈاکٹر بلا کر جلدی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروایا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور بولا کہ پیشنٹ کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر وہ بہت ڈپریس ہیں، ایسا ہی رہا تو ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر میں خیال رکھوں گا۔ اذلان یہ بول کر فائزہ کے روم میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں کھول کر لیٹی تھی۔ اذلان کے آنے پر اٹھ کر بیٹھی پر بولی کچھ نہیں۔ اذلان بولا چلو گھر چلتے ہیں، اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈرپ کی سوئی نکالی اور اس کا ہاتھ تھامنے لگا کہ فائزہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور خود کھڑی ہو گئی اور بولی اب اتنی بھی کمزور نہیں ہوں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں۔ یہ بول کر وہ باہر نکل گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اذلان حیران سے کھڑا تھا کہ اس کی فائزہ ایسی تو نہ تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی جس کے لہجے میں فائزہ کو عالم شیرازی نے اپنے فارم ہاؤس میں رکھا ہوا تھا۔ فائزہ ابھی بے ہوش تھی۔ آہستہ آہستہ اس کو ہوش آنے لگا۔ جیسے ہی اس کا ذہن بیدار ہوا تو وہ چیخنے لگی، کون ہے؟ مجھے نکالو باہر، میرا بھائی تم کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ عالم شیرازی اندر داخل ہوا اور اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کیوں؟ نکل گئی ساری ہوا؟ خود کچھ نہیں کر سکتی تو بھائی کا نام لیا؟ فائزہ کی آنکھیں عالم کو دوبارہ سامنے دیکھ کر پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ وہ ایک دم کانپنے لگی، اس کے سامنے اس کا ماضی آنے لگا۔ عالم شیرازی اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے اور بولے اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ بول کر وہ آگے بڑھا اور فائزہ کے بالوں کو گدی سے پکڑ کر اس کے چہرے پر تھپڑ کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ عالم شیرازی نے ہنستے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی اور شابیر اور اذلان کو بھیج دی اور باہر نکل گیا۔ شابیر آفس میں فائل پڑھ رہا تھا اپنے پروجیکٹ کی۔ کسی انجان نمبر سے ویڈیو موصول ہونے پر اس ویڈیو کو دیکھنے لگا، مگر فائزہ کی ویڈیو اور اس کی حالت دیکھ کر اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، مگر اس نے جلدی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اذلان کو کال کی۔ اذلان نے کال اٹھائی اور شابیر کا حال احوال پوچھنے لگا، مگر اس کی لڑکھڑاتی آواز سن کر اس کو کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہوا۔ اس نے فوراً پوچھا، شابیر کیا ہوا ہے؟ شابیر نے روتے ہوئے اس کو ساری بات بتا دی تو اذلان کو اب سمجھ میں آیا جس نمبر کو اس نے فالتو سمجھ کر بلاک کر دیا تھا اسی نمبر سے ہی فائزہ کی ویڈیو موصول ہوئی ہے۔ اذلان نے فوراً اس کو پاس کے پولیس اسٹیشن میں بلایا۔ وہاں کا ایس پی احمد اس کا اچھا دوست نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا، جبکہ اذلان یہ سب باتیں یاد کر کے یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی وہ خود غرض ہے، واقعی اس نے فائزہ کا استعمال کیا تھا، مگر مرد تھا نا، عورت کے سامنے اپنی غلطی کیسے تسلیم کر سکتا تھا؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد، اس ایک ہفتے میں فائزہ اور اذلان کی زندگی میں کچھ نہیں بدلا تھا۔ اذلان پوری کوشش کرتا کہ وہ فائزہ کا خیال رکھ سکے، اس فائزہ کو خوش رکھ سکے، مگر ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ وہ فائزہ سے جب بھی بات کرتا فائزہ اگنور کر دے، جب جواب نہیں دیتی، جو وہ بولتا اس کا الٹا ہی بولتی۔ آج بھی فائزہ کو شاپنگ پر جانا تھا۔ اذلان نے کہا کہ آ کر لے جاؤں گا، مگر وہ اروہا سے اجازت لے کر خود ہی چلی گئی۔ عالم شیرازی نے نظر رکھوائی ہوئی تھی فائزہ پر کہ کب موقع ملے اور وہ فائزہ کو اغوا کروائیں۔ آج ان کو یہ موقع مل ہی گیا۔ عالم شیرازی کے آدمیوں نے فائزہ کی گاڑی کے آگے اپنی گاڑی روکی اور اس کو باہر آنے کے لیے کہا۔ فائزہ نہیں نکل رہی تھی تو ان میں سے ایک نے لوہا مار کر گاڑی کا شیشہ کھولا، پھر ہاتھ اندر ڈال کر دروازے کا لاک کھولا اور اس کو زبردستی باہر نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ فائزہ نے بہت کوشش کی، مگر 4 ہٹے کٹے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فائزہ کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ دوسری طرف دلاویز نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ وہ شابیر کا ہر کام کرتی، ہر بات کا آرام سے جواب دیتی، مگر اس کی آنکھوں میں شابیر کا عکس اب نہیں دکھتا تھا، جس کی وجہ سے شابیر روز مرتا، مگر اب ہو ہی کیا سکتا تھا۔